ہر بندہ جو ہے وہ رزق کی تنگی سے پریشان ہے. کیا یہ توکل کی کمی ہے یا یہ ہم پر آزمائش ہے؟ رزق کی تنگی سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ اس کا کچھ تو وظیفہ بات تو یہ ہے اس میں کہ یہ جو دنیا کے بڑے امیر ہیں جی ان میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے ایسا ہی. تو وہ کیا وظیفے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دنیا کے ٹاپ 10 بزنس مینوں کو دیکھو سارے کے سارے غیر مسلم ہیں. اب وہ کہاں سے پیسہ آ گیا؟ نہ وہ وظیفے پڑھتے ہیں، نہ وہ کلمہ گو ہیں. جی سب سے پہلے رزق کے لیے ہے کہ بندہ 18-19 گھنٹے کام کرے، اس کے بعد اللہ پہ توکل رکھے. کرنا کچھ ہے نہیں ہے، ڈگری کیسے مل جائے گی؟ بالکل. تو بھئی سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس اللہ نے جو کہا ہے کہ بھئی اب دیکھو قرآن نے چھٹی کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں دیا شریعت نے. ایک آدھا ہے جمعہ پڑھو اور پھر اس کے فضل کے اس کے رحمت کی تلاش میں نکل پڑو. کام اور کام تسلسل محنت ہم نے چھوڑی. سب سے پہلے ہم نے محنت کرنی ہے، اس کے بعد سے نہیں نکل رہے. جی بھئی اگر ایک آپ کی 50,000 جاب ہے انکم تو اس کو لاکھ ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے 2024 میں 25 میں میں نے اتنا ہی ٹارگٹ کرنا ہے. ٹارگٹ اچیو کریں. اس ٹارگٹ بنانے کے بعد پھر آپ نے محنت کرنی ہے. محنت کرنے کے بعد اللہ کے سپرد اپنے معاملے کو کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ سے طلب کرنی ہے، دعا کرنی ہے. وہ مسبب الاسباب ہے. اور میں کہوں گا کہ کوئی بھی اگر آپ کی دلی مراد نہیں پوری ہو رہی تو اپنے دل میں یا مسبب الاسباب یا حل المشکلات اس کو کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے کریں. کوئی بھی مشکل ہو، یا مسبب الاسباب کہ سبب پیدا کرنے والا یا اللہ تو ہے، یا حل المشکلات اے مشکلات کو حل کرنے والا. اب معاذ اللہ کو اس کو بدعت کہہ لے، شرک کہہ لے، کہاں سے آگے بدعت؟ یہ اللہ کو پکار رہا ہے یار، خدا کا خوف کرو. کل ایک اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ ہاں جی. تو بات یہ کہ اللہ کو ہی پکارنا ہے، لیکن پیچھے ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک وظائف کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. لوگوں نے اپنی راتیں کھڑے ہو کے چلے کاٹے ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے کس مقصد کے لیے کیا پڑھنا ہے. اب آج کا مولوی زیادہ سیانہ ہے یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری زیادہ سیانہ ہے؟ خواجہ خان جی رحمۃ اللہ علیہ. تو لوگ اپنے اوقات میں نہیں دیکھتے. اپنے یا شرم حیا کرو کچھ. اگر یہ بابے نہ ہوتے تو ہم نے آج کیا کرنا تھا؟ ہم نے گائے کی معاذ اللہ ہم نے پوجا کر رہا ہونا تھا. بھئی ان صوفیہ کی برکت سے ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا ہے. 700-800 سال پیچھے جائیں تو کیا یہ کوئی جٹ ہو، کوئی رانا ہو، کوئی گجر ہو، کوئی ارائی ہو، سارے کے سارے تو پیچھے غیر مسلم ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین کی جو برکت ہمیں ملی ہے ان صوفیہ کی وجہ سے ملی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے اس خطے میں بر صغیر کے اندر الحمدللہ لنگر سے اور قوالی سے اسلام پھیلا ہے. لوگوں کو کھانا ملتا تھا، لوگ میوزک کے رسیہ تھے. صوفیہ نے میوزک کا ہلکا کلام عرصے سے وہ چلتا آ رہا تھا ان کا بھجن اور یہ وہ، اور اس کو کاؤنٹر بھی تو کرنا تھا. تو بات وہ یہ ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ پانی کی مانند ہوتا ہے، وہ اپنی سپیس خود بنا لیتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب بہاؤالدین زکریا ملتانی آئے نا جی ملتان شہر کے اندر، تو وہاں کے جو علماء سو تھے نا وہ ان کے پاس وہ اکٹھے ہوئے پریشان ہو گئے. تو وہاں انہوں نے اپنا چیلا بھیجا. مولویوں کے چیلے ہوتے ہیں، علماء سو کی بات کر رہا ہوں. تو ایک علماء سو کا جو چیلا تھا وہ وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اور ساتھ انہوں نے دودھ کا پیالہ لیا. انہوں نے کہا جا کے پیش کرے. اور دودھ کا پیالہ نا اوپر سے بھرا ہوا تھا. تو جو ہوتے ہیں نا یہ جو شرارتی مولوی علماء سو ہوتے ہیں یہ تیز بڑے ہوتے ہیں ذہن کے. وہ پیالہ بھرا ہوا تھا دودھ سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں کام کر رہے ہیں، آپ کی یہاں گنجائش نہیں، آپ چلے جائیں یہاں سے. تو اب انہوں نے نا دودھ پیا نہیں ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے. انہوں نے پھول کی پتی توڑی، پھول نہیں رکھا، پھول کی پتی توڑ کے دودھ کے اوپر رکھی اور کہا کہ جس طرح دودھ کو تنگ یہ پھول کی پتی نہیں کری، دودھ نیچے نہیں گر رہا، میں بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا. میں خود نہیں آیا، میں اپنے شیخ کی اجازت سے، شیخ کے حکم کے تحت آیا ہوں. تو یہ ہے صوفیہ کا طریقہ کار. آپ آج دیکھیں نا کہ ساری جو دنیا ہے ملتان کو خواجہ زکریا ملتانی کے نام سے یاد کرتی ہے، ملتان کی پہچان ہے. لیکن علماء سو کہاں گئے؟
کسی کو نہیں پتہ ہی نہیں. تو یہ سب سے بڑی جو میرے مسلک کی، میرے دین کی، میرے تصوف کی، مدینہ الاولیاء ایسے تو نہیں کہا جاتا. جی میرے روحانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ قلعہ نما بزرگ ہیں کہ جن کے درگاہوں پہ، جن کی خانقاہوں کے اوپر ہزار سال ہونے کو آگے، تو ان کے ہاں 24 گھنٹے رش ہوتا ہے. کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی.